آپ جانتے ہیں کہ محسن پاکستان نواب صادق محمد خان عباسی نے انگریزوں کا غرور کیسے خاک میں ملایا تھا؟ پاکستان کے طاقتور ترین حکمران نواب آف کالا باغ کو ان کے سگے بیٹے نے قتل کیوں کیا تھا؟ نواب آف بہاولپور کے پاکستان پر ایسے کون سے احسانات ہیں کہ جو کبھی چکائے نہیں جا سکیں گے؟ تو دوسری جانب نواب آف کالا باغ کے حکم پر پاکستانی ایکٹریس نیلو کے ساتھ ایسی کون سی حرکت ہوئی تھی کہ وہ بیچاری خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی؟ تو دوستوں، محسن پاکستان اور قائد اعظم کے ذاتی دوست نواب آف بہاولپور اور مغربی پاکستان کے سخت غیر گورنر نواب آف کالا باغ کے چند حیران کیے دینے والے فیکٹس پر مبنی اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں مناہل شیخ اور میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پاکستانی سیاست دو نوابوں کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ پاکستان بننے کے فوری بعد وطن عزیز کو جتنی مالی امداد نواب آف بہاولپور نے دی، اس کا تصور بھی محال ہے۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریشن کی بات ہو تو آج بھی نواب آف کالا باغ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو پہلے نواب آف بہاولپور اور پھر کالا باغ اسٹیٹ کے نواب کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ 29 ستمبر 1904 کے روز بہاولپور ریاست میں جشن کا سماں تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ 20 سالہ نواب آف بہاولپور محمد بہاول خان عباسی پنجم کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ نواب صاحب نے اپنے جگر گوشے کا نام صادق محمد خان رکھا۔ ابھی وہ بچہ 2.5 برس کا ہوا تھا کہ والد چل بسے۔ نواب بہاول خان عباسی کی تجہیز و تدفین کے بعد ان کا کمسن بیٹا تخت نشین ہوا، تاہم ان کی باقاعدہ تخت پوشی 1924 میں ہوئی۔ اگر ہم ریاست بہاولپور کی تاریخ کا جائزہ لیں تو صادق محمد خان عباسی کا دور حکومت بلا شک و شبہ ایک مثالی دور تھا، اور وہاں کی عوام خوشحال تھی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی نواب صاحب کے مداح اور عقیدت مند تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم سے ان کی دوستی 1922 میں ہوئی تھی، اور جناح صاحب بہاولپور اسٹیٹ کے سرکاری کیس میں وکیل مقرر ہوئے تھے۔ مملکت خداداد سلطنت عباسیہ کے حکمران سر صادق محمد خان عباسی کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ نواب بہاولپور بغیر کسی پروٹوکول کے لندن میں گھوم رہے تھے، جہاں انہیں شو روم پر کھڑی رولز رائس گاڑی پسند آ گئی۔ جب انہوں نے انگریز سیلز مین سے گاڑی کی قیمت پوچھی تو اس نے نواب صاحب کو ایک عام ہندوستانی شخص کی طرح ڈیل کیا، اور اس کے لہجے میں حقارت اور بے عزتی دیکھی جا سکتی تھی۔ نواب صاحب چپ چاپ وہاں سے واپس اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ اگلی صبح پورے شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ اس شو روم پہنچے اور 6 رولز رائس گاڑیاں خرید کے بہاولپور بھجوا دیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی بے عزتی کا بدلہ کچھ یوں لیا کہ ان 6 رولز رائس گاڑیوں کو میونسپل کمیونٹی والوں کو دے دیا گیا۔ پھر کیا تھا، ان بیش بہا قیمتی گاڑیوں کے آگے بڑے بڑے جھاڑو باندھ دیے گئے۔ ہر صبح ان رولز رائس کو شہر کی صفائی اور کچرا لادنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ جب یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی تو رولز رائس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی۔ تب لوگ رولز رائس کا نام سن کر ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ وہی جو ریاست بہاولپور میں شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بہاولپور آ کے نواب صاحب سے معذرت کی اور 6 نئی گاڑیاں بھی بطور تحفہ دیں، اور عاجزانہ ریکویسٹ کی برائے مہربانی ہماری گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نواب صاحب کے دور میں بہاولپور مسلمان اکثریت والی خوشحال ترین فلاحی ریاست تھی۔ یہاں اسلامی قوانین نافذ تھے، قاضی مقرر تھے، دربار کی سرکاری زبان اردو تھی، لیکن عام لوگ ریاستی زبان بولتے تھے۔ پردہ کی سخت پابندی تھی، ہر شخص ترکی ٹوپی یا پگڑی پہنے نظر آتا۔ رمضان اور محرم کے دنوں میں سینما گھروں اور ہوٹلز بند ہو جاتے۔ یہاں اقلیت کو بھی مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دور میں نواب صاحب اپنے خزانے سے سعودی عرب کی مالی معاونت کیا کرتے تھے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر پہلی گاڑی نواب اور بہاولپور لے کر گئے، جو واپسی پر سعودی فرما روا کو تحفے میں دے دی۔ تب بہاولپور کو برصغیر کے سب سے بہترین نہری نظام کی وجہ سے باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ وہ ریاست جس میں صادق ایجوٹنٹ کالج، صادق ڈین اسکول اور جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے مفت تعلیم دے رہے تھے، جہاں سے منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی اور شفیق الرحمان جیسی نامور شخصیات فیض یاب ہوئیں۔ ریاست بہاولپور کے محلات، جن میں نور محل، دربار محل، نشاط محل، ڈیرہ نواب صاحب میں صادق گڑھ پیلس عباسی خاندان نے بنوائے، جو فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہیں۔
نواب صادق نے تحریک پاکستان کی لازوال جدوجہد میں قائد اعظم کی بھرپور معاونت کی۔ انہوں نے کراچی میں اپنے الشمس اور القمر محلات قائد اعظم کو دیے ہوئے تھے۔ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد بھاولپور اسٹیٹ ہندوستان میں شامل ہو جائے، اور وہ نواب صاحب کو طرح طرح کے لالچ بھی دیتے رہے، لیکن نواب صادق محمد خان عباسی نے صرف اتنا جواب دیا: بھارت میرے گھر کے پیچھے ہے اور پاکستان سامنے ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ سامنے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نواب صاحب نے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی، اور انہوں نے 5 اکتوبر 1947 کو اپنی ریاست کو پاکستان میں مرج کر دیا۔ بھاولپور وہ پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کے کرنسی نوٹوں کی ضمانت ریاست بھاولپور نے دی تھی۔ تب ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کچھ نہ تھا۔ تب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی نواب صاحب نے اپنی جیب سے کی۔ ریاست بھاولپور کے آخری حکمران نواب سر صادق محمد خان عباسی 1955 کے بعد سے لندن آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے خود کو سیاست کے گن سے دور رکھا۔ وہ لندن ہی میں مقیم تھے، جہاں 24 مئی 1964 کے روز وہ 60 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اب آئیں نواب آف کالا باغ کے چند فیکٹ جان لیتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کے جلسے میں ایک نوجوان نے اعلان کیا کہ اب تک جتنا چندہ اکٹھا ہو چکا ہے مجھے گن کر بتایا جائے، اتنا چندہ میں اکیلا دینے والا ہوں۔ تب قائد اعظم محمد علی جناح نے ممتاز دولتانہ سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ہے۔ سکندر مرزا نواب آف کالا باغ سے ملنے بوڑ بنگلے تشریف لائے۔ سکندر مرزا کی بیوی نے نواب صاحب سے کہا کہ میں زنان خانے میں جا کر خواتین سے مل آتی ہوں۔ نواب صاحب نے جواب دیا ہماری عورتوں کا پردہ ہے۔ ناہید مرزا بولی میں بھی عورت ہوں، تو پھر نواب صاحب نے جواب دیا او بی بی تمہاری جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ نواب آف کالا باغ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گورنرشپ کے دوران 1 روپیہ بھی بطور تنخواہ نہیں لیا۔ گورنر ہاؤس کا راشن پانی بھی کالا باغ سے بذریعہ ریل گاڑی لاہور کے گورنر ہاؤس منگوایا جاتا تھا۔ شاہ ایران کے اعزاز میں ہونے والے ایک شو میں پاکستانی سلور اسکرین کی نامور ایکٹریس اور ڈانسر نیلو کو مدعو کیا گیا۔ نہ جانے اس سے کس طرح کا رقص کرنے کی فرمائش کی گئی کہ نیلو نے صاف انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ اس شو کے میزبان نواب آف کالا باغ تھے۔ نواب صاحب نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور بدلہ لینے کے لیے کئی گنڈوں کو کھلی چھوٹ دے دی۔ جب نیلو کی پیشنس جواب دے گئی تو اس نے خودکشی کرنا چاہی، لیکن اتفاق سے اس کی جان بچ گئی۔ اس موقع پر حبیب جالب نے اپنی شہرائے آفاق نظم لکھی، جس کا پہلا بند کچھ یوں ہے: تو کہ نا واقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تجھ کو انکار کی جرت جو ہوئی تو کیوں کر، سایہ شام اس طرح جیا جاتا ہے۔ نواب آف کالا باغ پردے کے سخت پابند تھے۔ جب کبھی ان کے گھر کی خواتین نے شہر سے گزرنا ہوتا تھا تو کالا باغ کے بازاروں کو بند کروا دیا جاتا تھا۔ راہ کھڑے لوگ اس وقت تک دیواروں کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے تھے جب تک نواب صاحب کی گھر کی عورتیں وہاں سے گزر نہ جائیں۔ حالانکہ نواب آف کالا باغ کے گھر کی خواتین نے شٹل کاک برقعے اوڑھا ہوتا تھا۔ نواب آف کالا باغ اپنی والدہ کی تجہیز و تدفین کے لیے کالا باغ میں تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک اجنبی صبح سے شام تک ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ہر بار فاتحہ خوانی کرتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ ایک ہفتے بعد نواب صاحب لاہور واپس جانے لگے تو انہوں نے اس اجنبی شخص کا بازو پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کے بولے، او میاں، ماں میری مری ہے کہ تیری؟ ایسا بتایا جاتا ہے کہ بعد میں نواب آف کالا باغ نے اس شخص کو گورنر ہاؤس ملاقات کے لیے دعوت دی اور پھر کچھ عرصے بعد انہیں منسٹر بنا دیا گیا۔ نواب آف کالا باغ کو گورنرشپ چھوڑنے کے اگلے برس 26 نومبر 1967 کو پر اصرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ صدر پاکستان ایوب خان اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جنرل موسیٰ نے دوپہر میں فون پر بتایا کہ نواب آف کالا باغ کو ان کے بیٹے اسد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ نواب صاحب کا قتل ان کی بیگم صاحبہ نے کیا تھا، لیکن بیٹے نے والدہ کو بچانے کے لیے قتل اپنے سر لے لیا۔ تاہم ناکافی شواہد کے بنا پر نوابزادہ ملک محمد اسد سزا سے بچ نکلے۔
ملک امیر محمد خان نواب افکالآباد کے بیٹوں کے نام نوابزادہ ملک مظفر خان، ملک الایار خان، ملک اعظم خان اور ملک اسد خان تھے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کا تعلق بھی میاں والی سے تھا، تاہم ان کا نواب افکالآباد سے سیاسی اختلاف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نواب صاحب کے حکم پر مولانا نیازی کو انارکلی بازار میں خوب پیٹا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا عبدالستار خان نیازی نواب افکالآباد کو کالی سیاست کا کالا بھوت کہا کرتے تھے۔ نواب افکالآباد کی پوتی اور ملک الایار خان کی بیٹی سمیرہ ملک نون لیگ کی سابق MNA ہیں۔ خوشاب کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ 2002 کے جنرل الیکشن میں سمیرہ ملک کی خوبصورتی کا بڑا چرچا تھا اور تب سمیرہ ملک کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ مرے جاتے تھے۔ تب لوگ 5-5 روپے میں سمیرہ ملک کے الیکشن پوسٹر اور سٹیکرز خریدتے اور انہیں فریم کروا کر اپنی دکانوں، بیٹھکوں اور گھروں میں ٹانگتے۔ سمیرہ کی چھوٹی بہن عائلہ ملک بھی MNA رہیں۔ وہ کچھ عرصے تک عمران خان اور تحریک انصاف کی سپورٹر تھیں، لیکن بعد میں نواب افکالآباد فیملی نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ گزشتہ برس عمران خان اور عائلہ ملک کی ایک مبینہ کال لیک ہوئی تھی۔ تب سے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں چلیں کہ جس نواب افکالآباد نے اپنے دور میں اداکارہ نیلو کو ذلیل کیا تھا، آج اسی نواب صاحب کی پوتی عمران خان کے ساتھ کیسی ڈرٹی ٹاک کر رہی ہے۔ یہ سب مکافات عمل ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مریم نواز کے دادا میاں محمد شریف اور عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی پر ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ میاں شہباز شریف کی پولیٹیکل جرنی کو جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور بشرا مانیکا کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔